نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وآلہ وبارک وسلم۔ صاحب آپ کے سامنے آج ماہ رجب کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اہل نصیب اپنے نصیب اور قسمت کو بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ وہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے تھے، کہ رجب میں بھی روزہ رکھ کر، شعبان میں بھی روزہ رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اور پیارا آقا کریم علیہ السلام دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں تو نے ماہ رجب عطا فرمایا تو رمضان بھی نصیب فرما، کیونکہ جو رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے 30 یا 29 جو روزے ہوتے ہیں، یہ روزے سال کے جو 11 مہینے ہیں، اگر کوئی سال بھر 11 مہینے روزہ رکھے تو 11 مہینے کے روزے مل کر رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خود پیارا آقا کریم علیہ السلام ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو انہوں نے حدیث سنائی کہ رجب میں جو ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رجب کا روزہ ہے، اور اگر بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اس کی برکتیں کتنی ہوگی۔ تو کوشش کریں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ماہ رجب کے جو روزے ہیں وہ رکھیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کس طرح سے رکھتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رجب کے مہینے میں جب روزہ رکھتے تو اتنے کثرت کے ساتھ رکھتے کہ ہمیں خیال آتا، گمان ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام شاید پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے پیارا آقا کریم علیہ السلام۔ اور جو ماہ رمضان، ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے، خصوصی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے جنت میں ایک نہر عطا فرمائے گا، جنت میں ایک نہر عطا فرمائے گا کہ جس نہر کا نام جو ہے وہ رجب ہوگا، اس نہر کا نام ہی رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہوگا، اور جنتی نہر ہوگی، اور وہ نہر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرمائے گا جس نے ماہ رجب کی قدر کی ہوگی اور ماہ رجب میں روزہ رکھو۔